بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال، دولت اور اولادوں سے نوازا تھا۔ حدیثوں کے مطابق آپ علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ہوا کرتی تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت اپنے قبیلے کے بہت مالدار سردار تھے اور بہت خوبصورت بھی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ آپ اپنے قبیلے میں اس وقت اس طرح مشہور تھے کہ جب آپ گھر سے کسی کام کے لیے نکلتے تب لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں نا، جب کوئی اللہ کو بڑا عزیز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہوتا ہے، تب اللہ بھی ایسے شخص کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ لہٰذا ایک دن ہوا کچھ ایسا کہ اچانک حضرت ایوب علیہ السلام کا اچانک سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ ان کا گھر اچانک سے گر گیا، جس میں دب کر ان کی ساری اولادوں کی موت ہو گئی۔ مال اور دولت سب ختم ہو گیا، اور وہ ایک ایسی بیماری کا شکار ہو گئے جس سے ان کے بدن کا گوشت گلنے لگا۔ چہرے پر پھوڑے پھنسی ہونے لگے، جن پر کیڑے پڑنے لگے۔ ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ان کی ایسی حالت دیکھ کر قبیلے والوں نے بھی ان سے ناطہ توڑ لیا۔ جو قبیلے والے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ ان کی حالت خراب ہونے کے بعد ان کو برا کہنے لگے۔ قبیلے کے لوگ انہیں یہ کہتے کہ ضرور آپ نے کچھ غلط کام کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ حالت کر دی ہے۔ لوگ انہیں یہ بھی کہنے لگے کہ یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا گنہگار آدمی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے انہیں یہ تک کہہ دیا تھا کہ یہاں سے نکلو، اور جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے وہاں جا کر رہو، کیونکہ ان کی حالت اس طرح ہو چکی تھی کہ لوگ ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھے۔ آپ کے بدن میں اتنے پھوڑے ہو گئے تھے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ اوپر سے ان پھوڑوں میں کیڑے بھی پڑ گئے تھے جو آپ کو بہت تکلیف دیتے تھے۔ قبیلے کے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کی اس بیماری سے ہمارے بچے بھی بیمار پڑ سکتے ہیں، لہٰذا لوگوں نے انہیں قبیلے سے نکال دیا۔ اس وقت آپ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ لہٰذا وہاں کے لوگوں نے انہیں کپڑے میں لپیٹ کر ایک لاٹھی کے ساتھ کچرے کے ڈھیر کے یہاں چھوڑ دیا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑا۔ وہ اور ان کی بیوی اس جگہ پر ایسی حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے۔ جب کھانے کی ضرورت پڑتی تب ان کی بیوی لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی، اور جو کچھ پیسہ ملتا اس سے کھانے کا انتظام کرتی، اور اسی پیسوں سے ان کا علاج کرواتی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی۔ جسم میں کیڑے اتنے زیادہ پڑ چکے تھے کہ بدن سے گوشت ختم ہونے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی بیوی نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری سے شفا کیوں نہیں دے رہا؟ آپ نے آپ کی بیوی سے فرمایا کہ ہم نہ جانے کتنے ہی سالوں تک خوشحال رہے، اگر کچھ سال مصیبت آ گئی تو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اور ہمیں اللہ کے اس امتحان کو قبول کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس بیماری کی شفا کے لیے تب تک دعا مانگنی ہے جب تک یہ بیماری پوری طرح سے صحیح نہیں ہو جاتی۔ آپ کے بدن مبارک پر جب کیڑے باہر نکل کر زمین پر گرتے تو آپ علیہ السلام انہیں واپس اپنے بدن پر رکھ دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کا رزق میرے بدن سے ہی لکھا ہے، اللہ کی یہی مرضی ہے، اسی لیے جتنا کھانا ہے میرے جسم میں جا کر کھاؤ۔ دوستو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام میں کتنی ہمت تھی کہ اتنا ہونے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام نے اللہ پر یقین کرنا نہیں چھوڑا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب قبیلے کے لوگوں نے
حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی کام کے لیے گھر پر بلانا بند کر دیا، کیونکہ ان کو شک ہو گیا تھا کہ یہ بھی ان کی بیماری ہمارے گھر لے کر آئے گی۔ یہ سب دیکھ کر ان کی بیوی بہت رونے لگی۔ آپ کی بیوی کو اس طرح روتا دیکھ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، تو رحم کرنے والا ہے، اپنے بندے پر رحم فرما۔ بس اتنا ہی کہنے کے بعد آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے ایوب، اپنے پاؤں زمین پر مارو، وہاں سے ایک چشمہ یعنی پانی کا فوارہ نکلے گا، اس فوارے کا پانی اپنے جسم پر ڈال دینا۔ ایسا سنتے ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پیر زمین پر مارا اور اسی وقت وہاں سے ایک پانی کا فوارہ نکل پڑا۔ آپ نے اس کا پانی جیسے ہی اپنے جسم پر ڈالا تو اسی وقت آپ بالکل صحیح ہو گئے، آپ کی بیماری بالکل ختم ہو گئی اور آپ پھر سے جوان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسمان سے سونا بھی برسایا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو واپس جوانی بخش دی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی زندگی میں پھر سے مال اور دولت اور خوشحالی آ گئی، اور اللہ نے آپ دونوں کو 23 بیٹوں اور 27 بیٹیوں سے نوازا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ مشکل اور پریشانی میں ہو تب آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے امتحان کو یاد رکھنا، جنہوں نے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا۔ حدیثوں کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام قریب 18 سالوں تک بیمار رہے۔ بیماری سے شفا کے لیے وہ ہر وقت اللہ تعالی سے دعا کرتے۔ ایک دعا جو حضرت ایوب علیہ السلام ہمیشہ بیماری سے شفا کے لیے پڑھا کرتے تھے وہ اس طرح ہے: رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ دعا حضرت ایوب علیہ السلام اپنی اچھی صحت کے لیے کیا کرتے تھے، جس کی فضیلت سے آپ علیہ السلام بالکل صحت مند ہو گئے تھے۔ ہر مسلمان کو حضرت ایوب علیہ السلام کے امتحان سے سیکھ لینا چاہیے کہ چاہے کتنا بھی برا وقت ہو، ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ وہ جسے چاہے راجہ بنا دے اور جسے چاہے فقیر۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی بیماری جو لا علاج ہے، یا آپ کا کوئی رشتہ دار یا دوست کوئی بھی بیماری سے پریشان ہے جو علاج کروانے پر بھی صحیح نہیں ہو رہی، تو کثرت سے حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ آمین۔